اور نوری، سحر اور سایہ، بندش اور اسرار، اس میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ؟ جو میرا تجربہ ہے، ناقص تجربہ، 99.99% جھوٹ ہے، 100 میں آدھا فیصد سچ ہو تو بڑی بات ہے۔ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن بتا دیا جاتا ہے یہ بندش ہے، یہ اثر ہے، یہ سحر ہے، یہ سایہ ہے، حقیقت نہیں بتائی جاتی۔ چھٹا جواب یہ ہے کہ گھر گھر میں لڑائی جھگڑے، ذہنی اور مالی پریشانیوں کا حقیقی سبب کیا ہے؟ حقیقی سبب آپ سننا اگر چاہتے ہیں لڑائی جھگڑے کا اور ذہنی اور مالی پریشانیوں کا، تو جان لیجئے کہ حقیقی سبب اللہ کی نافرمانی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت اور بے وفائی ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی کی تو پریشانیوں نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا۔ اسی طریقے سے ان کا سبب بد اخلاقی ہے، حرص و حبس ہے۔ یہ گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کا بڑا سبب زبان درازی۔ بعض اوقات شوہر زبان سوچ سمجھ کر استعمال نہیں کرتا، بعض اوقات بیوی، تو زبان کا غلط استعمال یہ گھر میں لڑائی جھگڑوں کی فصل کاشت کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ایسے نہیں فرما دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کے دوزخ میں جانے کا بڑا سبب یہ زبان ہو، یہ زبان۔ بہت سے لوگ اس زبان کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ اور ایسے نہیں فرما دیا آقا نے کہ مجھے تم 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک شرمگاہ کی حفاظت، دوسرے زبان کی حفاظت۔ اسی طریقے سے اب کاروباری حالات جو ہوتے ہیں، کاروباری حالات میں پریشانی کیوں آتی ہیں؟ بعض اوقات عالمی حالات ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات ملکی حالات ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات بے برکتی کا سبب سودی کاروبار ہوتا ہے، حرام کا کاروبار ہوتا ہے، بعض اوقات کاروباری پریشانیوں کا سبب اور مالی پریشانیوں کا سبب اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کی ہوس ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے معیار زندگی کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ مہنگائی اپنی جگہ، بے روزگاری اپنی جگہ، کاروباری رکاوٹیں اپنی جگہ، لیکن ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے معیاری زندگی کو بلند سے بلند تر کرنا چاہتا ہے۔ پریشانی ہے، پریشانی تو یہ مزے میں ہے، وہ بھی بیچارے بڑے پریشان۔ ابھی گزشتہ دنوں اسلام آباد جانے کا اتفاق ہوا تو ہمارے ساتھی کو جاننے والے تھے تو انہوں نے کھانے کا انتظام وہاں کیا تھا۔ اب اتنا بڑا بنگلہ کہ شاید اس عمارت کے برابر تو اس کا لان ہی ہو، اور وہ جو بدنام علاقہ ہے اور بدنام ہوا ہمارے پرویز مشرف صاحب کی وجہ سے، چک شہزاد، اس علاقے میں ان کا بنگلہ۔ اب اتنا کشادہ لان، کئی گاڑیاں کھڑی ہیں۔ اب کھانا کھانے کے بعد ان کا جی دعا کر، میں نے دعا کروا دی خاموشی۔ الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ بھئی دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو ایسی خاموشی سے دعا کروا دی۔ اب یہ کہ اے اللہ اس بنگلے والے پر رحم فرما، اس سیٹھ صاحب کے کاروبار میں ترقی دے، تو ایسے سنا سنا کر دعا کروں گا، سیٹھ خوش ہو جائے گا، اللہ خوش نہیں ہوگا، تو میں نے خاموشی سے دعا کرا دی۔ تو بعد میں وہ ساتھی جو ہمیں لے گئے تھے انہوں نے میرے کان میں کہا کہ یہ بہت پریشان ہے، مالی اعتبار سے بہت پریشان ہے، تو چونکہ پردے کے پیچھے خواتین بھی ہوں گی تو یہ چاہتے ہیں ذرا بلند آواز سے ان کی مالی پریشانیوں کے لیے دعا کرتے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا دیکھو، جن کے بنگلے کو دیکھ کر غریب لوگوں کے منہ میں پانی آتا ہوگا اور وہ سمجھتے ہوں گے کیسے مزے میں ہیں، اور جب وہ چمچماتی گاڑیوں میں نکلتے ہوں گے تو جیسے فرعون کو، قارون کو لوگ دیکھتے تھے نا، اللہ نے قرآن میں کہا
یہ اللہ نے ہماری کہانی بیان کی ہے قرآن میں، ہماری کہانی۔ قارون جب نکلتا تھا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اور چمک دھمک کے ساتھ، تو ہمارے جیسے لوگ اس کو دیکھ کر کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی جیسی دولت ہوتی جیسے قارون کے پاس ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ آئے اب بتائیے، ہم نہیں کہتے ایسے سرمایہ داروں کو دیکھ کر ارے بڑے نصیبے والا ہے، ترقی کر گیا، میں تو بدھو کا بدھو ہی رہا، مسجد ہی میں رہ گیا، یہ تو مزے کر گیا، بہت آگے نکل گیا۔ لوگ جب بیان کرتے ہیں کسی کے بارے میں، وہ بہت آگے نکل گیا، بہت آگے نکل گیا۔ کیا آگے نکل گیا؟ بڑی گاڑیاں ہیں اس کے پاس، بہت بڑا کاروبار، بہت آگے۔ ہم تو بہت پیچھے رہے، بہت پیچھے رہے۔ ہائے ایک عبرت کی بات بتا رہا ہوں، مجبوراً فقیری کی زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، اختیاراً فقیری کی زندگی گزارنا یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس ڈاکٹر صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں، مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میں ایسے لوگوں کو حقیقت میں اللہ کے ولی سمجھتا ہوں۔ بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا اس شخص کو حکومت کی طرف سے بنگلہ بھی دیا گیا ہے، کار بھی دی گئی ہے، لیکن یہ نہ بنگلہ استعمال کرتا ہے نہ کار استعمال کرتا ہے، یہاں کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور موٹر سائیکل پر آتا جاتا ہے۔ اللہ، میں نے کہا یہ ہے نبی کی سنت، نبی کی سنت، خود فقر کو اختیار کرنا نہیں۔ میں اپنے لیے فقیری والی زندگی پسند کرتا ہوں، سرمایہ دارانہ انداز زندگی مجھے پسند نہیں۔ یہ بڑے امتحان کی بات اور بڑا کٹھن معاملہ ہے۔ وہی کر سکتا ہے جو ایمان اور تقوی کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہو۔